السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال تعالى: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. اللہ کا فضل اور اس کا شکر ہے کہ آج الحمدللہ ہم یہاں قیام اللیل کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہماری عبادتوں میں اخلاص عطا کرے اور ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے. آج ہم انشاءاللہ نماز تراویح میں 22واں پارہ سنیں گے انشاءاللہ. اس کا آغاز کل ہم نے کر دیا تھا، لیکن چونکہ ایک پارے میں جتنی آیتیں ہیں وہ آپ کے سامنے ہمیشہ میں کہتا ہوں، تو پارہ نمبر 22 اس کا نام ہے وَمَن يَقْنُتْ. اس میں سورۃ الاحزاب کی 40 پر 3 آیتیں جو کل ہم نے سن لی ہیں الحمدللہ، مگر اس پارے میں وہ موجود ہیں. سورہ احزاب کی 40 پر 3 آیتیں، سورۃ السبا کی 50 پر 3 آیتیں، سورۃ فاطر کی 40 پر 5 آیتیں، سورۃ یاسین کی 20 پر 1 آیتیں اس پارے میں موجود ہیں. تو کل 160 پر 2 آیتیں اس پارے میں موجود ہیں. مگر ہم سورہ سبا مکمل آج پڑھیں گے، 50 پر 3 آیتوں والی سورت. سورہ فاطر 45 آیتوں والی سورت ہم پڑھیں گے. سورۃ یاسین مکمل سورت یہ آج ہم پڑھیں گے، 80 پر 3 آیتیں. اور پھر سورۃ الصافات 180 پر 2 آیتیں اس میں ہیں. تو یہ سورت مکمل آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے. آج کی نماز تراویح میں انشاءاللہ 340 پر 5 آیتیں پڑھی جائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. سورہ یاسین بھی آج کی نماز تراویح کا حصہ ہے. اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کئی ایک واقعات بیان کیے ہیں، کئی ایک چیزیں آخرت سے متعلق، کئی ایک باتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے بیان کی. اس میں ایک اہم بات اللہ نے یہ بھی بیان کی کہ یہ جو دین اسلام ہے نا، یہ اللہ کا پسندیدہ دین ہے. انسان جتنا چاہے، جتنا اس کو بدنام کرنا چاہے، جتنا اس کے خلاف سازشیں کر لیں، اس کو مٹھانے کی جتنی کوشش کر لیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کی صبح تک اس دین کو باقی رکھیں گے. اللہ کا وعدہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دین کو باقی رکھنا چاہے نا تو کسی بھی طرح سے باقی رکھ سکتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہم انسانوں کی ضرورت ہی نہیں ہے اس دین کو باقی رکھنے کے لیے. اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ اس دین کو میں باقی رکھوں گا قیامت کی صبح تک، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ باقی رکھیں گے. لیکن ہم انسانوں کے لیے شرف کی بات یہ ہے، اعزاز کی بات یہ ہے کہ اس دین کو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت تک باقی رکھیں گے، اس دین کی بقا کے لیے ہم کیا کردار نبھا سکتے ہیں، ہم کیا رول انجام دے سکتے ہیں، ہم اپنی صلاحیتیں کیسے صرف کر سکتے ہیں اس دین کی بقا کے لیے، وہ ہمیں کرنی چاہیے. اور وہی سورہ یاسین کی ایک واقعے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ باتیں ہمیں بیان کی ہیں. آیت نمبر 13 سے آیت نمبر 20 پر 7 تک یہ جو آیتیں ہیں نا، اس دوران اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ. اللہ کہتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بستی کی مثال آپ لوگوں کو سنائیے جہاں ہم نے اس بستی میں 2 رسولوں کو بھیجا تھا. ایک بستی میں اللہ نے 2 رسولوں کو بھیجا. تو بستی والوں نے کیا کیا؟ قوم والوں نے دونوں رسولوں کو جھٹلایا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان 2 رسولوں کی مزید تقویت کے لیے، ان 2 رسولوں کو مزید طاقت پہنچانے کے لیے اللہ نے کہا کہ فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، ہم نے تیسرے رسول کو اسی بستی میں بھیجا. سبحان اللہ. 2 رسول آئے، 2 رسولوں کی بات لوگوں نے نہیں مانی، تو اللہ نے تیسرے رسول کو اس بستی میں بھیجا، اس قوم میں بھیجا. ان بستی والوں نے 3 رسولوں کی بات نہیں مانی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہی باتیں اس آیت کریمہ میں بیان کی. اس کے بعد اللہ نے کہا کہ قوم کے لوگ جو رسولوں کو جھٹلایا کرتے تھے، کہتے تھے قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء. جب رسولوں نے کہا کہ دیکھو میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، میری بات مانو، میری بات تسلیم کرو، قوم کے لوگوں نے جھٹلایا اور کہا کہ تم ایک عام آدمی ہو، ہم جس طرح کھاتے پیتے ہیں، ہم جس طرح ایک عام انسان ہیں، اسی طرح تم بھی ایک عام انسان ہو، اللہ کی وحی تم پر نازل نہیں ہوتی. انہوں نے رسولوں کو ایک ایک کر جھٹلا دیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا، وہ رسول کہتے ہیں قالوا ربنا يعلم انا اليكم لمرسلون، اللہ بہتر جانتا ہے کہ ہم حقیقی معنوں میں اللہ کے سچے رسول ہیں، ہمیں جھٹلاؤ نہیں، ہم پر ایمان لاؤ، تمہاری دنیا و آخرت کا فائدہ اسی میں ہے.
اس کے بعد جو یہاں کی بات ہے وہی میرا پیغام ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں وَجَاءَ مِن أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ، پہلے اللہ نے 2 رسولوں کو بھیجے، دونوں رسولوں کو جھٹلا دیا گیا، اللہ نے تیسرے رسول کو بھیجا، تیسرے رسول کو بھی لوگوں نے جھٹلایا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک عام آدمی کو، پہلے 2 رسول پھر 1 رسول، 3 آدمی ہو گئے نا، 3 رسول ہو گئے، اس کے بعد چوتھے ایک شخص کو اللہ نے بھیجا جو رسول نہیں تھا۔ اللہ نے کہا وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ، بستی کے کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا قوم کے لوگوں کی طرف آیا، قوم کے لوگوں کے پاس آیا اور کہا کہ یا قوم اتبعوا المرسلین، اے میری قوم کے لوگوں، جو 3 رسول ہیں نا یہ حقیقی معنوں میں اللہ کی جانب سے بھیجے گئے ہیں، ان پر ایمان لاؤ، تمہاری دنیا و آخرت کا فائدہ اسی میں ہے۔ اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون، ان رسولوں کی اتباع کرو، ان کی پیروی کرو، یہ رسول تم سے پیسہ نہیں مانگتے، یہ رسول تم سے اجرت نہیں مانگتے، کوئی دنیاوی چیز تم سے نہیں مانگتے، اور یہ رسول ہدایت یافتہ ہیں، ان کو اللہ کی جانب سے ہدایت ملی ہے، تم ان کی بات مانو۔ لہٰذا قوم کے لوگوں نے سب کو جھٹلایا اور اس ایک آدمی کی بھی بات نہیں مانی۔ ٹھیک ہے، یہاں قابل غور بات ہے، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا ایک اثر ہے کہ اس آدمی نے 3 رسول آئے تھے نا، میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، چوتھا جو ایک عام آدمی آیا تھا جو رسول نہیں تھے، رسول نہیں تھا وہ شخص، وہ آدمی آیا قوم کے پاس اور اپنی قوم کے لوگوں کو نصیحت کرنے لگا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں نصح قومہ فی حیاتہ، جب تک وہ عام انسان زندہ تھا، جب تک وہ عام انسان زندہ تھا وہ اپنی قوم کو نصیحت کرتا رہا کہ دیکھو رسول پر ایمان لاؤ، وہ اللہ کے جانب سے بھیجے گئے ہیں، ان کی بات کی تصدیق کرو، ان کی بات پر ایمان لاؤ۔ جب تک وہ زندہ تھا اس نے اپنی صلاحیتیں اسلام کے لیے لگائیں، اور جو صلاحیت اللہ نے بولنے کی اسے دی تھی وہ برابر اپنی قوم کو لوگوں کو نصیحت کرتا رہا۔ یا قوم اتبعوا المرسلین، میرے قوم کے لوگوں، پیار بھرے لہجے میں اس نے کہا وہ آدمی نے، میرے قوم کے لوگوں ان رسولوں کی تم اتباع کر لینا۔ یہ زندہ رہنے تک اس کا یہ معاملہ تھا۔ جب وہ شخص مر گیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس وہ گیا تو اللہ اس کو کہیں گے قیل ادخل الجنہ، تو جنت میں داخل ہو جا۔ کس کے بارے میں؟ وہ عام انسان جو تھا نا اس کے بارے میں اللہ اس انسان سے کہیں گے قیل ادخل الجنہ۔ وہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے کہیں گے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، تب وہ انسان ایک تمنا کرے گا قال یا لیت قومی یعلمون، کاش کہ میری قوم کے لوگ اس بات کو سمجھ لیتے، اس بات کی فہم ان کو حاصل ہو جاتی کہ رسولوں کی اتباع کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جنت ہمیں ملتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں غور کریں، امام سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ بات لکھی ہے اپنی تفسیر میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بس نبی سے یہ کہا کہ وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، ایک قریہ والوں کا واقعہ انہیں سنائیے۔ ٹھیک ہے، اللہ نے قریہ کا نام میں بتایا کیا؟ نہیں بتایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ اللہ نے پہلے 2 رسول بھیجے، ان کا نام اللہ نے ہمیں بتایا؟ اللہ نے نہیں بتایا۔ تیسرے رسول کو اللہ نے بھیجا، اللہ نے اس رسول کا نام بھی ہمیں نہیں بتایا۔ ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے بعد ایک اور آدمی کو بھیجا، اللہ نے اس کا نام بھی نہیں بتایا، لیکن دین کی خاطر اپنی صلاحیتوں کو صرف کرنا، اپنے مال کو دین میں لگانا، اپنی جو طاقت ہے اس کو دین میں لگانا، جو انسان اپنی صلاحیتیں، اپنی طاقتیں، اپنا مال، اپنی جان دین اسلام میں لگاتا ہے، اللہ کی خاطر لگاتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو بہت بڑا اجر دیتے ہیں اور اس کا ذکر خیر بھی لوگوں کے درمیان رہتا ہے۔ بستی کا نام کیا تھا ہمیں نہیں معلوم، رسولوں کا نام کیا تھا ہمیں نہیں معلوم، آدمی کا نام کیا تھا ہمیں نہیں معلوم، لیکن قیامت کی صبح تک جو انسان سورہ یاسین پڑھے گا وہ ان لوگوں کا ذکر کرے گا اور ان لوگوں کی تعریف کرتا ہوئے وہاں سے گزرے گا۔ اللہ کی خاطر اس ایک آدمی نے قوم کے لوگوں سے ایک جملہ کہا، بس اے میرے قوم کے لوگوں، رسول جو اللہ کی جانب سے بھیجے گئے ہیں ان کی بات مان لو، اتنا ہی اس نے کہا، اتبعوا المرسلین اس نے کہا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آدمی کا ذکر قیامت کی صبح تک قرآن مجید میں رکھ دیا۔ سبحان اللہ، کتنی تعجب خیز بات ہے نا، اس نے بس اپنی پوری زندگی میں لوگوں کو ایک بات کہتا رہا ہوں،
اپنی صلاحیت جو اللہ نے اس کو دی تھی اس نے دین میں لگائی، دین میں خرچ کی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن میں رکھ دیا۔ یقیناً یہ بات طے ہے کہ وہ ایک عام انسان تھا، وہ رسول کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا، رسولوں کا مقام بہت اونچا بہت بلند ہے، لیکن رسولوں کا جہاں ذکر اللہ نے کیا وہیں پر اس ایک آدمی کا بھی ذکر اللہ نے کیا کہ اس ایک آدمی نے بھی رسولوں کی جیسی گفتگو کی، رسول جو اللہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا کرتے تھے، اس ایک آدمی نے بھی لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا۔ سبحان اللہ۔ علامہ شیخ ابن عثیمین لکھتے ہیں کہ جو انسان دین کی خدمت کرنا چاہتا ہے، چاہے وہ جیسے بھی ہو، اپنا مال دے رہا ہے، اپنی جان لگا رہا ہے، اپنی طاقتیں صرف کر رہا ہے، اپنا علم دے رہا ہے، اسے چاہیے کہ وہ نرمی کے ساتھ، حکمت کے ساتھ انجام دے۔ کیوں؟ اس نے قوم کو جب نصیحت کی تو کیا کہا؟ یا قوم، کہا نا اے میری قوم کے لوگوں، ایسا نہیں کہا کہ تم جاہل ہو، اے نافرمانو، اے جاہل ہو، ایسا نہیں کہا نا، اس نے پیار بڑے لہجے میں کہا یا قوم اتبعوا المرسلین، اے میری قوم کے لوگوں رسولوں کی اتباع کرو، اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون۔ بس اس نے پیار بھرے لہجے میں کہا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سے ہمیں یہ پیغام دیا کہ ہم دین کی خدمت جس انداز سے کر رہے ہوں، مال ہو، اپنی طاقت ہو، اپنا علم ہو، گھمنڈ غرور تکبر نہیں ہونا چاہیے، اور نرمی کا اسلوب ہمیشہ ہونا چاہیے۔ اب دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے اس دین کو قیامت کی صبح تک باقی رکھیں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے، ایک طے شدہ معاملہ ہے، اور اس پر ہمارا یقین ہے۔ اگر ہم دین کی بقا کے لیے، دین کو باقی رکھنے کے لیے اپنی طاقت، اپنی کوششیں صرف نہیں کریں گے نا، تو اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے، اللہ ہمیں ختم کریں گے اور ایسے اسباب اختیار کریں گے کہ دین قیامت کی صبح تک باقی رہے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان لوگوں کے فہرست میں، ان لوگوں کے لسٹ میں اپنا نام شامل کروائیں جو دین کی خدمت کر کے گئے ہیں، جو دین اسلام کی خدمت کر کے گئے ہیں، اپنا مال لگائے ہیں، اپنی جان لگائے ہیں، اپنی طاقتیں لگائے ہیں۔ اب دیکھیں کہ ایک سوشل میڈیا پہ ویڈیو بہت وائرل ہو رہا ہے ایک امام صاحب کا، کہ بلی ان کے پاس آ جاتی ہے اور وہ بلی کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں۔ آپ سب نے یقیناً وہ ویڈیو دیکھا ہوگا۔ اس سے کہنے والے کہتے ہیں کہ موجودہ زمانے میں لوگ اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اسلام سخت پسند مذہب ہے، سختی سکھاتا ہے، اسلام مارنا سکھاتا ہے، قتل و غارت گری سکھاتا ہے، نعوذ باللہ۔ تو امام صاحب نے اس بلی کے ساتھ، ایک جاندار مخلوق کے ساتھ نرمی جیسا سلوک کر کے ساری دنیا کو یہ پیغام دیا کہ اسلام سختی نہیں سکھاتا، گرچہ ہم عبادت کر رہے ہوں، اور انسان تو انسان، اگر ایک جانور بھی، ایک بلی بھی سامنے آتی ہے تو اس کے ساتھ حسن سلوک اور اس کے ساتھ نرمی جیسا برتاؤ کرنا چاہیے۔ اور اس کے بعد سوشل میڈیا پر اسلام کی تعریف اور اسلام کی خوبیاں بیان کی جا رہی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک بلی کے ذریعے ہی صحیح اپنے دین کی تعریف کروائیں گے، اپنے اس دین کو باقی رکھیں گے۔ تو اب انسانوں کی چالاکی اور عقل مندی یہ ہونی چاہیے کہ انسان اس دین کی بقا کے لیے کیا کر سکتا ہے، وہ اپنے تئیں سوچیں، اپنے آپ میں سوچیں۔ اللہ نے جو اس کو دیا ہے اس میں وہ سوچیں کہ اللہ نے جو کچھ مجھے دیا ہے میں کیا کر سکتا ہوں دین کی خاطر۔ اپنا مال لگا سکتا ہوں تو لگائیں، جہاں ضرورت ہے وہاں دیں، اپنی صلاحیتیں لگا سکتا ہے تو لگائیں، اپنی طاقت سے کوئی کام کر سکتا ہے تو ضرور کریں۔ اگر ہم نہیں کریں گے نا تو اللہ اس دین کا کام تو لیں گے ہی، ہم نہیں تو دوسرے انسانوں سے لیں گے، دوسرے انسان نہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ایسا واقعہ رونما کروائیں گے کہ جس کے ذریعے سے اسلام کا چرچا سارے عالم میں ہوگا۔ تو ہماری عقل مندی یہ ہے کہ ہم ہمارا نام بھی ان لوگوں کی فہرست میں لکھوائیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جن سے دین کی خدمات لیتا ہے۔ دیکھیں یہاں یہ پیغام یہاں سے لے کے جائیں کہ اللہ نے ایک آدمی کا قیامت کی صبح تک ذکر قرآن مجید میں کر دیا ہے، اور قیامت کی صبح تک جو انسان سورہ یاسین پڑھے گا اس آدمی کا ذکر بھی پڑھے گا۔ کیوں؟ اس نے بس لوگوں کو نصیحت کی تھی، لوگوں کو کہا تھا کہ اے لوگوں قوم، اے میری قوم کے لوگوں، ان رسولوں کی بات مان لینا، ان رسولوں پر ایمان لے آنا۔ تو اللہ نے اس کا ذکر قیامت کی صبح تک کر دیا تھا۔ یہی پیغام مجھے آپ کے سامنے دینا تھا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس دین کی خدمت کرنے کی توفیق عنایت فرمائیں، اور پورے اخلاص کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرنے کی توفیق دیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو صلاحیتیں اس نے ہمیں دی ہیں وہ تمام کی تمام صلاحیتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دین میں لگانے، اس میں صرف کرنے کے اللہ ہمیں توفیق دیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔